بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کل شریف کے ختم پاک کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ کل شریف کا ختم پاک کیسے دلوانا چاہیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، میت کے گھر والے کل شریف وغیرہ کے دن دعوت کریں تو یہ ناجائز اور بدعت قبیحہ ہے کہ دعوت تو خوشی میں ہوتی ہے، غمی میں دعوت نہیں ہوتی۔ اور اگر فقراء کو کھلائیں تو بہتر ہے، جیسے کھانا پکایا اور کھانے میں بھی مرغا، اور جس طرح ولیمے پر جس طرح پکائے جاتے ہیں کھانے، اس طرح پکائے، مرغا پکایا، ساتھ میں میٹھے چاول، ساتھ میں فلاں یہ وہ جو بھی چلتا ہے معاملہ، اگر اس طرح کے کھانے بنائے اور دعوت دی اپنے رشتہ داروں کو، لو جی آ جائیں، لو جی آپ بھی آ جائیں، لو جی آپ بھی آئیں، دور دور سے آئیں، تو یہ دعوت والا معاملہ ہے۔ تو دعوت دینا اور دعوت کھلانا یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کھانا بنایا جیسا بھی بنایا، لیکن وہ ہے کن کے لیے؟ فقراء کے لیے، جو فقیر ہیں ان کے لیے، غریب لوگ ہیں یا مدرسے کے طالب علم ہیں، بچے ہیں، اگر ان کے لیے ہے تو پھر جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، جن لوگوں سے قرآن یا کلمہ طیبہ پڑھایا ان کے لیے بھی کھانا تیار کرنا ناجائز ہے۔ جو گھر میں بلوائے، جن کے لیے کہا کہ آپ پڑھیں، بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھیں یا قرآن پاک پڑھیں یا کچھ بھی پڑھنے کے لیے کہا، اب ان کے لیے بھی گھر میں کھانا پکانا جائز نہیں ہے۔ جب ان کے لیے جائز نہیں تو پھر عام جو بندے ہیں ان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 10، کل وغیرہ کے کھانا اکثر میت کے ترکہ سے ہوتا ہے۔ اس میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ ورثہ میں کوئی نابالغ نہ ہو، ورنہ سخت حرام ہے۔ جو میت جو ہے یعنی مردہ جو اب چھوڑ کر جا رہا ہے، اگر اس مال میں سے خرچ کیا کل شریف پر، تو اس میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ دیکھیں کوئی نابالغ بچہ تو نہیں، جو ورثاء ہیں ان میں کوئی نابالغ بچہ تو نہیں۔ اگر نابالغ بچہ ہے تو پھر نہیں کریں گے، جو بالغ ہیں وہ کر سکتے ہیں، نابالغ کا حصہ اس میں شامل نہیں کریں گے۔ یوں ہی اگر بعض ورثاء موجود نہ ہوں جب بھی ناجائز ہے، جب کہ غیر موجودین سے اجازت نہ لی ہو، اور سب بالغ ہوں اور سب کی اجازت سے ہو، یا کچھ نابالغ یا غیر موجود ہوں مگر بالغ موجود اپنے حصہ سے کرے تو حرج نہیں۔ لیکن تیجے کا کھانا کیا بتایا کہ کھانا فقراء کے لیے ہو تو جائز ہے، اگر دعوت کے طور پر ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 11، تعزیت کے لیے اکثر عورتیں رشتہ دار جمع ہوتی ہیں اور روتی پیٹتی نوحہ کرتی ہیں، انہیں کھانا نہ دیا جائے کہ گناہ پر مدد دینا ہے، کہ کھانا کھائیں گی اور زیادہ نوحہ کریں گی، جس طرح عام عورتیں کرتی ہیں، ہائے یا اللہ کیا کر دیا، یہ تو ہمارا آسرا تھا، یہی تھا اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارا، اس کے علاوہ کیا ہے، تو اس طرح کے اونچی اونچی آواز میں نوحے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایسی عورتیں جو نوحہ کرنے آتی ہیں یا نوحہ کرتی ہیں، روتی پیٹتی ہیں، تو ان کو کھانا دینا بھی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 12، میت کے گھر والوں کو جو کھانا بھیجا جاتا ہے یہ کھانا صرف گھر والے کھائیں اور انہی کے لائق بھیجا جائے، زیادہ بھیجا ہی نہ جائے، اور دوسروں کو کھانا بھی منع ہے۔ اسی طرح اور صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہے، اس کے بعد مکروہ ہے۔ پہلے دن صرف کھانا بھیجا جائے گا ان کے گھر جن کے گھر فوتگی ہوئی اور وہ غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اب وہ ان پر غم ہے، اب وہ پکا نہیں رہے، ان کو کھانے کی بھی ہوش نہیں، تو ایسی صورت میں ان کو اصرار کر کے گھر والے یا رشتہ دار یا ساتھ والے
وہ بنا کر دیں کھانا تو وہ کھائیں، وگرنہ کوئی دوسرا اس میں سے نہ کھائے۔ قبرستان میں تعزیت کرنا بدعت ہے، اور دفن کے بعد میت کے مکان پر آنا اور تعزیت کر کے اپنے اپنے گھر جانا اگر اتفاقاً ہو تو حرج نہیں، اور اگر اس کی رسم ہو تو یہ نہیں چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور میت کے مکان پر تعزیت کے لیے لوگوں کا جمع کرنا دفن کے پہلے ہو یا بعد، اسی وقت ہو یا کسی اور وقت، خلاف اولا ہے، اور کریں تو گناہ نہیں ہے۔ تو یہ کل شریف کے ختم پاک کا جو مسئلہ بیان ہوا، اس میں ہم نے بڑی احتیاط رکھنی ہے کہ اگر بلائیں تو سب کو، فقیر بھی آئے، مسکین بھی آئے، جو بھی آئے وہ کھانا کھائے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر صرف ہم اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں کہ صرف آپ ہی آنا اور معزز مہمانوں کو دعوت دیں تو یہ پھر جائز نہیں ہے۔ غریب مسکین لوگ اس میں نہ ہوں تو یہ دعوت ہے، اور دعوت کرنا ختم شریف پر یعنی کل شریف پر یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔